لوگ بہت طرح کے لوگ آئے ہیں، جی بہت طرح کے لوگ آئے جن کے چہروں پر داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، لیکن وہ کہتے کہ امام حسین کی عظمت کو ہم نہیں مانتے۔ میرے عزیزو، حضور کے گھر والوں کی محبت ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک زندہ باد، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان کی محبت آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کامیابی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا دیکھیے، ذرا سوچئے اور ذہن کو قریب کیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات میں محو گفتگو ہے اور آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر دروازے پر موجود ہے۔ میرے عزیزو، آقا امام حسین حضرت عمر کے دروازے پر آتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بابا جان کسی بات میں محو گفتگو ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں بعد میں آپ کے بابا سے ملاقات کر لوں گا۔ امام حسین لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب امام حسین سے حضرت عمر کی ملاقات ہوتی ہے، عمر کون ہے؟ عمر میرے نبی کے پیارے صحابہ جو اسلام کے دویم خلیفہ ہیں، وہ عمر جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی کہاں بجایا کرتے تھے، جو تنہا 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا، جب حضرت عمر کی ملاقات ہوئی، امام حسین کہتے، شہزادے آپ کبھی ملنے نہیں آتے، آپ کبھی بات کرنے کے لیے نہیں آتے۔ امام حسین فرماتے ہیں، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کے شہزادے عبداللہ بن عمر نے کہا، میرے بابا کسی بات میں محو گفتگو ہے، وہ کہیں پہ بیزی ہے، اس لیے آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں، اس لیے میں لوٹ کے چلا آیا۔ اتنا جملہ جب حضرت امام حسین نے کہا، حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے لوگو، اہل بیت کی محبت تو ذرا دیکھو، صحابہ کیسے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، صحابہ کس طریقے سے اہل بیت مصطفیٰ سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے سر سے امامہ اتار لیا اور حضرت عمر کہتے ہیں، اے شہزادے تم نہیں جانتے ہو کہ آج جو عمر کے سر پہ یہ جو عزت کے بال اگے ہوئے ہیں، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، یہ آپ کے نانا جان کے قدموں کی برکت سے ہے، یہ آپ کے گھر والوں کی وجہ سے ہے۔ میں تو خطاب کا بیٹا تھا، کسی زمانے میں اونٹوں کی چرواہی کیا کرتا تھا، چند اونٹوں کو نہیں سنبھال پاتا تھا تو میرے باپ مجھے ڈانٹا کرتے تھے، کہتے تھے تو یہ اونٹ کو بھی نہیں سنبھال پاتا۔ اے شہزادے، آج جو دنیا میں عمر کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اے شہزادے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کے نانا جان کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہی وہ عمر فاروق ہے جو تنہا ایک پیڑ کے نیچے مٹی کو اپنے لیے سرہانہ بنا کر چین کی نیند سو رہے ہیں، تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، دل میں یہ خیال ہے بادشاہ ہے اپنے وقت کا، قیمتی لباس ہوگا، بہت سارے نوکر چاکر ہوں گے، ایک تخت پہ بیٹھتا ہوگا، لیکن جب ملنے والا عمر کو تلاش کر رہا تھا تو کسی نے بتایا جاؤ پیڑ کے نیچے عمر سو رہے ہوں گے۔ جب وہ ملنے والا آ کر دیکھتا ہے کہ عمر مٹی کو اپنے لیے تکیہ بنا کر چین کی نیند سو رہے ہیں، وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، وہ آدمی گھبرانے لگتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج ہمارے پاس لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، قیمتی مکان ہے، مہنگی گاڑی ہے، گھر میں ہم نے اے سی لگائی، ٹائلسیں لگائی، آج سارا کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن چین کی نیند ہمیں نہیں آتی ہے۔ بسا اوقات کچھ امیر آدمی نیند کی گولی کھا کر اپنے لیے پھر بستر پہ جا کر سوتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتے ہیں کس وجہ سے ہے تو سنیے، یہ اس وجہ سے ہے کہ آج ہمارا دل بے ایمان ہو گیا، آج ہمارے ایمان میں سچائی نہیں ہے، آج ہم اپنے رب سے دور ہو گئے۔ عمر سے پوچھئے، اے عمر آپ کو چین کی نیند کیسے آ گئی؟ تو عمر یہ کہتے ہیں
मजबूती के साथ पकड़ के रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा आफ्ताब आलम साहब क़िबला गयासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक वो उमर जिनके बारे में ओबामा ने कहा था व्हाइट हाउस के अंदर कि उमर की उम्र अगर 1 साल और होती तो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत हो जाती। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हक है माशाअल्लाह। हजरत उमर के शहजादे जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन उमर है, जब हजरत इमाम हुसैन को कोई चीज़ दे रहे हैं तो अब्दुल्लाह बिन उमर को कम दे रहे हैं, हुसैन को ज़्यादा दे रहे हैं। इंसान होता है ना, माइंड में बात आती है, ऐ मेरे बाबा हुकूमत आपकी है, आप अमीर अल मोमिनीन है और आप अपने बेटे को कम देते हैं, हुसैन को ज़्यादा देते हैं, माजरा क्या है, फ़लसफ़ा क्या है। हज़रत उमर को जलाल आ गया, हज़रत उमर को गुस्सा आया। हज़रत उमर ने कहा, ऐ अब्दुल्ला जरा ये बता कि क्या तेरा बाबा भी हुसैन के बाबा की तरह अली है? क्या तेरी माँ भी हुसैन के माँ की तरह फातिमा है? और क्या तेरा नाना भी इमामुल अंबिया हुसैन के नाना की तरह सरकारे दो जहां है? तो कहा कि नहीं नहीं, न मेरा नाना हुसैन के नाना की तरह, न मेरा बाप हुसैन के बाप की तरह, न मेरी माँ हुसैन के माँ की तरह। तो हजरत उमर कहते हैं अगर तेरा नाना हुसैन के नाना की तरह नहीं है, तेरा बाबा हुसैन के बाबा अली की तरह नहीं है, तेरी माँ हुसैन की माँ फातिमा की तरह नहीं है, तो फिर हिस्सा तुझे बराबरी का कैसे मिलेगा? हुसैन तो निस्बत की वजह से बाकमाल है, इसलिए कि हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया कौनैन के मालिक है। बेशक बेशक। हुसैन और तेरा मुकाबला क्या है? ऐ मेरे नबी से प्यार करने वालों, बड़ा गौर से सुनिएगा। हजरत इमाम हुसैन की अजमत बहुत बुलंद है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन के होंठ को बोसा देते, कभी पेशानी को, कभी गर्दन को, और कभी मेरे आका हुसैन को अपने करीब करके सूंघा करते थे। बेशक, जिंदाबाद माशाअल्लाह। दुनिया वाले कहते थे या रसूल अल्लाह, आप हुसैन को बोसा देते हैं, हुसैन के गले को चूमते हैं, हुसैन के पेशानी को चूमते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन हुसैन को सूंघते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, मैं हुसैन को सूंघता इसलिए हूँ कि मेरे आका फरमाते हैं हुमा रैहानु मिनद दुनिया, ये जो मेरे हसन हुसैन है ये जन्नती 2 फूल है, इसलिए मैं इन्हें सूंघा करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जन्नती फूल हैं, इसलिए मैं इन्हें सूंघा करता हूँ। फिर मेरे आका फरमाते अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। माशाअल्लाह, हक है माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सरदार है। अब यहाँ से अपनी गुफ्तगू का रुख पलटूंगा। मेरी बातें आपको अच्छी तो लग रही हैं ना? तो आप सुभान अल्लाह कब बोलिएगा? जब मैं चला जाऊंगा तो मैसेज करके कहिएगा, मेरे जाने के बाद बोलिएगा कि कारी साहब ने कहा है कि सुभान अल्लाह नहीं बोलिए, चाहे कोई मौलाना या शायर कितना भी बोलता रहे, सुभान अल्लाह बोला करिए। इसलिए बोलिए कि सवाब भी मिलेगा। बेशक। ये अल्लाह की तौहीद का बयान भी है, एक तरह की तस्बीह भी है, और 90 नेकियां भी मिलती है। हक है माशाअल्लाह, और जिंदाबाद। बोलने वाले को ऐसा लगता है कि ये लोग हमारी बातों को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसलिए सुभान अल्लाह कहिए मुस्कुरा कर। माशाअल्लाह। खाना आपने नहीं खाया, लगता तो है मुझे ऐसा कुछ तो है, आप बोल काहे नहीं रहे हैं? बोला करिए, बोलिए, गूंगी कौम बन के मत रहिए।
اس دور میں جو بول رہا ہے اسی کی پہچان ہے، جو خاموش رہ رہا ہے آج اسے دبایا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے چھینا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں اپنی آواز کو کبھی کمزور مت ہونے دیجیے گا، چاہے جسم آپ کا کپڑا آپ کے جسم پہ پھٹا ہوا ہو، چاہے بال آپ کے بکھڑے ہوئے ہو، لیکن زبان کی توانائی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، تاکہ دنیا والے آپ کی کمزوری کا اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ گھر کے اندر سے کمزور ہے، یا اس کے بینک بیلنس کی وجہ سے یہ کمزور ہے، یا اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں اس لیے یہ کمزور ہے۔ زبان کو ہمیشہ مضبوط رکھیے، اور جہاں حق بات بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولا کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی، ایک مجاہد ہے جنہیں دنیا حضرت خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے، یہ بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ آج ہم کروڑوں لوگ ہیں نا، پھر بھی ہم غلامی کرتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ آج برا نہیں مانیں گے آپ تو میں آپ سے کہوں گا، حسین کے نام پہ لنگر کھانے کے لیے کمزور سے کمزور آدمی بھی لائن لگا کے کھچڑا لینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن حسین کے نام پہ حق بولنے کے لیے دو آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمارے گھر کی عورتیں ہی کہیں گی ارے مولانا کا کام ہے چلانے کا، مولانا کو چلانے دو، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم گھر میں رہیں گے، ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر لگے گی آگ تو زد میں آپ کے بھی گھر آئیں گے، اکیلے اس محلے میں صرف میرا مکان تھوڑی ہے، اگر نہیں بولو گے تو مارے جاؤ گے۔ بولا کیجئے، دین کے نام پہ آگے بڑھا کیجئے۔ خالد بن ولید جب اپنے سپہ اور سالار کو لے کر راستے سے نکل رہے تھے نا، تو دنیا کی کچھ قومیں تھی جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والی قوم تھی، انہوں نے کہا تھا ان کو روکو، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ انہی ظالموں میں سے ایک نے کہا کہ خبردار، دنیا میں چاہے جس قوم کا بھی راستہ تم روک لینا، لیکن مسلمانوں کا راستہ کبھی نہیں روکنا۔ حق ہے ماشاءاللہ، زندہ باد۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں روکنا کہ تجھے اپنی زندگی میں جتنی اپنی جان پیاری ہے، مسلمانوں کو اتنی اپنی موت پیاری ہے۔ ہاں بے شک بے شک، زندہ باد ماشاءاللہ۔ اس لیے کبھی اس قوم سے لڑنا نہیں۔ آپ دیکھیے کربلا میں 72 لوگ ہیں، 22,000 کا لشکر ہے، بلکہ عمر بن سعد عبید اللہ ابن زیاد کو کہتا ہے کہ اور لشکر کو بھیجو، اور آدمی کو بھیجو۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے عمر بن سعد سے تو جری آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے، مستحکم آدمی ہے، ارے وہ 72 لوگ ہیں، ہم نے 22,000 بھیج دیا، تو پھر بھی ڈرتا ہے۔ سنیے عمر بن سعد کہتا ہے تجھے نہیں معلوم یہ ہاشمی خاندان کے لوگ ہیں، کیا کہنے، زندہ باد، ایک زندہ باد۔ آدمی ہزاروں کے برابر لڑنے میں کامیاب ہو حق جاتا ہے۔ ہے، زندہ باد ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ڈرنے والے لوگ نہیں ہے، یہ قوم ہی تو وہ قوم ہے، ارے حسین کی ذات ہی تو وہ ذات ہے جنہوں نے ہمیں ایک دستور حیات دیا تھا زندگی میں کہ جب بھی اگر تیرے سامنے کوئی باطل کا آدمی کھڑا ہو جائے تو ڈرنا نہیں، ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ جو ڈٹ کے مقابلہ ظالموں کے خلاف کرے گا اسی کو دنیا غلام حسین کہتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ آپ دیکھیے اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہے کفر اور اسلام کے درمیان ہے نا، تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ حنین ہو، جنگ خندق ہو، کوئی بھی جنگ ہو اسلام اور کفر کے درمیان، لیکن جنگ کربلا اسلام اور کفر کے درمیان کی ہے نہیں، یہ وہی ایک واحد ایسی جنگ ہے جو حق اور باطل کے درمیان ہے۔ یہاں کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں ہے، یہاں ایک نظریے کی لڑائی ہے، یہاں حق اور باطل کی لڑائی ہے، یہاں ایک پہچان کرنے والوں کی لڑائی ہے کہ حسین تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں کبھی باطل کے آگے اپنے سر کو جھکاؤں گا نہیں۔ ہاں بے شک۔ حسین کس کے خلاف کھڑے تھے کربلا میں؟ کس کے خلاف؟ آپ میں سے کوئی آدمی کو معلوم ہو تو بتائیے بول کے ہمیں، کس چیز کے خلاف حسین کھڑے تھے؟ حسین شراب کے خلاف کھڑے تھے،
جی 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 حسین ناچ اور گانے کے خلاف کھڑے تھے، حسین بے نمازی کے خلاف کھڑے تھے، حق ہے ماشاءاللہ، حسین زندہ باد دین زندہ کے باد. ساتھ کھلواڑ کرنے والے کے خلاف کھڑے جی تھے. جی حق ہے ماشاءاللہ بے شک. آج بھی اگر یزید کا کوئی ہم شبی ہو جو ناچنے کو پرموٹ کرتا ہو، جو شراب کو پرموٹ کرتا ہو، جو عورتوں کے ساتھ بے حیائی کو پرموٹ کرتا ہو، تو سنیے غلام حسین کبھی خاموش نہیں رہے گا، بلکہ کربلا کی طرح وہ ڈٹ کے یزیدیوں کا مقابلہ کرے گا اور پھر سے اسلام کو عظمت اور بلندی عطا کرے گا. سبحان اللہ.